بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد انور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک تنظیم تھی جو پاکستان کے مخالف کام کر رہی تھی، جس کا نام تھا PTM، منظور پشتین۔ کون نہیں جانتا اس کو؟ اس کے جو جلسے ہوا کرتے تھے اس میں پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اس میں اسرائیل زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے تھے، اور پاکستانی پرچم لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ ان سب کی فنڈنگ کون کر رہا تھا؟ افغانستان کے ذریعے ان سب کی فنڈنگ کر رہا تھا بھارت کی ایجنسی راہ، اور بھارت اس میں بہت انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اور ان لوگوں کو بہت پروموٹ کر رہا تھا، اور ان لوگوں کو جو پاکستان میں سپورٹ مل رہی تھی، وہ سپورٹ دینے والے جو تھے اس میں سب سے زیادہ سپورٹ جو کر رہے تھے وہ ہمارے جو سابقہ جو حکومتیں تھیں وہ تھیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUI، اچکزئی۔ یہ جو لوگ اس وقت جو 12-11 جماعتوں کا جو ایک گروپ بنا ہوا ہے، یہ تمام لوگ اس PTM کو جو تھی سپورٹ کر رہی تھی منظور پشتین، کیونکہ منظور پشتین پاکستان کے خلاف ایک تحریک چلا رہا تھا۔ اس کو فنڈنگ جو ہو رہی تھی وہ انڈیا اور اسرائیل کی طرف سے ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے جلسوں میں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ وہ انڈیا زندہ باد، اسرائیل زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا۔ ان کا ایجنڈا صرف یہی تھا، پاکستان کو بدنام کرنا اور اسرائیل کو پروموٹ کرنا پاکستان میں۔ لیکن ان کو ٹوٹل شکست ہوئی، ان کو ٹوٹل جو ناکامی کا سامنا جو کرنا پڑا۔ اب جب انڈیا نے دیکھا کہ پاکستان میں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی جو PTM کے ذریعے، اب اس PTM کی تو ہو گئی ناکامی۔ اب وہ تو جو ان کا ایجنڈا تھا، جو ان کا جو منصوبہ تھا، اس میں وہ ٹوٹل ناکام ہو گئے۔ اب انہوں نے انویسٹمنٹ کی اپنے سابق ایجنٹ پہ۔ اب سابق ایجنٹ تو ویسے بڈھے ہو چکے، کسی بھی ٹائم پہ ان کو موت واقع، کیونکہ وہ پاکستان میں تھے تو ان کے پلیٹ لسٹ جو تھے وہ بالکل ہی زیرو پہ تھے، اور ان کے دماغ میں خون پہنچانے والی تمام شریانیں بند تھیں، ہارٹ اٹیک ان کو تھا، ان کا گردے ختم تھے، ان کا معدہ ختم تھا، یعنی پاکستان ان کے جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں تھا کہ جو اس ٹائم پہ متاثر نہیں تھا، اس کو بیماری نہیں لگی۔ بہرحال وہ کسی بھی طریقے سے چکر وکر چلا کر پاکستان سے بھاگ گئے، اور پاکستان سے جانے کے بعد لندن میں جب وہ انہوں نے قیام کیا، اور وہ انڈر گراؤنڈ انہوں نے اپنی جو تھی وہ سرگرمیاں بحال کر لی۔ پھر وہ ٹی وی پہ سب دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں گھوم رہے ہیں، کہیں چائے پی رہے، نہ تو اب ان کی پلیٹ لسٹ ڈاؤن ہوتی ہیں، نہ تو اب ان کے دماغ کی شریانیں بند ہو رہی ہیں، نہ ان کو جو کوئی اٹیک آ رہا ہے، نہ ان کے کوئی گردے شردے ختم ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جب سے پاکستان سے بھاگے ان کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اور وہ ہٹے کٹے اور وہ جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف بکواس کرنے میں مصروف ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کے حقائق میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ خفیہ ذرائع نے بالکل ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور ان تک یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر جانے کے بعد کس ایجنڈے پہ قائم کر رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اب اس کی حکومت نہیں آنے والی۔ نون لیگ بالکل انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے عزائم پاکستانی عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں، اور پاکستانی عوام اب اپنے دشمنوں کو پہچانتی ہے کہ ان لوگوں نے کبھی پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں ہمیں فخر ہو، بلکہ انہوں نے انڈیا میں جا کر پاکستانی فوج کو جو ہے للکارا، پاکستان کے فوج کے خلاف غلیظ زبانوں کا استعمال کیا، اور آلو گوشت سے یہ آگے نہیں بڑھے۔ آلو گوشت، بھنڈی گوشت، ہر جگہ پہ انہوں نے گوشت کرتے رہے، اور یہاں تک کہ اوباما کے پاس بھی گئے تو امریکہ میں جا کے تقریر کی تو اس میں بھی انہوں نے آلو گوشت اور بھنڈی گوشت کا ہی ذکر کیا۔ پاکستان کو ہمیشہ سے ان لوگوں نے ایک حقیر ملک بنا کر ثابت کیا، کیونکہ یہ کھاتے پاکستان کے نام پہ تھے۔ اب جب ان کے سامنے سے پاکستان نامی دسترخوان کو کھینچ لیا گیا ہے، تو اب ان کی جو رات کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دوبارہ سے ان کے جو اب اولادیں ان کے ذریعے پاکستان کو لوٹا گھسوٹا جائے، کیونکہ اب ان کا دیکھیں کاروبار تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک جھوٹ فراڈ ہے کہ ان نے تو 52 ملکوں میں ان کے بزنس ہے۔ ان کا بزنس کسی ملک میں نہیں، وہ صرف یہ کاغذی کاروائی اور ناموں میں ملکوں میں بزنس ہے، بلکہ صرف یہ پاکستان کو لوٹ کر کھاتے، اور ان کے بچے جو ان کے خرچے چل رہے ہیں وہ اسی پہ چلتے ہیں۔ یہی حال پیپلز پارٹی کا اور یہی حال نون لیگ کا ہے۔ تو دوستو، اب جب دشمن نے دیکھا کہ PTM بالکل ختم ہو چکی ہے، تو انہوں نے ایک نئی تنظیم بنا دی، ایک نیا اتحاد بنا دیا پاکستان میں، جس کا نام ہے PDM، اور ان سب کا سربراہ بنا دیا گیا مولانا فضل الرحمان کو، اور ان کو جو پیچھے سے جو کمان کر رہا ہے وہ ہے نواز شریف۔ اور نواز شریف نے جن ملکوں کی سپورٹ حاصل کی اس میں بھارت، اسرائیل، امریکہ، اور ایک ہمارا برادران اسلامی ملک ہے۔ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس نام لینے سے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ وہ برادران اسلامی ملک کون سا بڑا عقیدہ ہے ہمارا اس ملک کے ساتھ۔ ان لوگوں نے مل کر
یہ سارا کچھ مسئلہ ایک بنایا جو اس وقت آپ پاکستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہاں قائم ہوتا ہے؟ اس برادران اسلامی ملک نے پورے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو اکٹھا کر کر ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ اسرائیل کو تسلیم کریں، کیونکہ وہ اسرائیل کو پہلے ہی تسلیم کر چکا ہے اور وہ اب آہستہ آہستہ تمام اسلامی ملکوں کو اسرائیل تسلیم کروا رہا ہے۔ جبکہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ یہ جو ان کا بیان تھا وہ اس اسلامی برادران نے ملک کو ناگزیر گزرا ہے، اور انہوں نے کسی بھی طریقے سے چکر چلا کر اور امریکہ، اسرائیل، بھارت کے ساتھ مل کر نواز شریف کو پروموٹ کیا لندن بلا کر۔ لندن نکالنے کے بعد انہوں نے نواز شریف کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، اور نواز شریف نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کچھ بھی کر کر اپنے ہوائیوں کے ساتھ مل کر وہ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروائے گا۔ اس کا صرف شرط کیا رکھی گئی ہے؟ شرط یہ رکھی گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے اور دوبارہ سے نواز شریف کی حکومت کو لایا جائے، یعنی پی ایم ایل این کی حکومت کو لایا جائے۔ یہ پی ایم ایل این اور نواز شریف وہی شخص ہے جس نے ختم نبوت کے قانون پہ حملہ کیا تھا، اور پاکستان کی جو مسجدوں تھیں، مسجدوں میں سے اسپیکر اتروائے تھے، سلام پڑھنے کے اوپر پابندی لگائی تھی، اور کافی علماؤں کو انہوں نے جو ہے وہ کھڈے لائن کر دیا تھا، اور ان کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ وہی شخص ہے جس نے قادیانیوں کو پروموٹ کیا، اور اس کی جماعت میں سب سے زیادہ لوگ قادیانی ہیں۔ تو ان لوگوں نے مل کر اب نواز شریف کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی ہے، اب نواز شریف جو پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم کے نام سے جو انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، اس میں تحریک بھی جو چلائی گئی ہے، اس میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی اب تمام پاکستانیوں کے سامنے پیش ہو چکی ہیں، ان کے سامنے عیاں ہو چکی ہیں، بے نقاب ہو چکی ہیں۔ جو انڈیا کا ایجنڈا ہے وہی ایجنڈا ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کوئٹہ کا جلسہ، کوئٹہ کے جلسے کے اندر جو باتیں کی گئیں، جو محرومیوں کی باتیں کی گئیں، آپ مجھے بتائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر 3 گورنر راج لگے۔ ان 3 گورنر راج کے اندر جو گورنر راج لگانے والے کون تھے؟ پہلا گورنر راج لگا ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا، وہ کون سی جماعت تھی؟ پیپلز پارٹی۔ دوسرا گورنر راج لگا نواز شریف، یہ کون سی جماعت تھی؟ پی ایم ایل این۔ اور تیسرا گورنر راج جو لگا دوبارہ، وہ لگایا راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی، یعنی جو ابھی سابقہ حکومتیں ان کی ختم ہوئی ہیں۔ یہ سب ان حکومتوں کے ڈرامے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے ہی بلوچستان میں محرومیاں پھیلائی ہیں، ان لوگوں نے بلوچ برادران کو بالکل کسی بھی چیز کے حقوق نہیں دیے، اور اصل بلوچستان کی جو محرومیوں کے ذمہ دار ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ یہ وہی لوگ اسٹیج کے اوپر جو کھڑے ہوئے جو تقریریں کر رہے تھے، بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے تھے، یہی لوگ اصل میں جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں۔ اب مجھے بتائیں، کوئی جا کے بولتا ہے کہ ہم بلوچستان کو الگ ریاست بنائیں گے، کوئی بولتا ہے کہ ہم افغانستان اور پاکستان کے بارڈر اکھاڑ کے پھینک دیں گے، کوئی بولتا ہے کہ ہم پاکستان میں ایسے حالات پیش کر دیں گے جو امریکی فوج کا افغانستان میں تھا۔ اب بتائیں کہ یہ زبان کس کی ہے؟ یہ کون ایسی زبان استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف؟ یہ جو اس وقت جو جماعتیں جو پی ڈی ایم کے نام سے جو پاکستان میں تخریب کاری پھیلا رہی ہیں، یہ لوگ پاکستان کے ذرہ بھر بھی جو ہے مفاد میں نہیں ہیں، یہ صرف اپنے مفاد پرست لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو بڑے بڑے بریف کیس پہنچا دیے گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہو، اچکزئی ہو، ولی خان ہو، یہ اویس نورانی ہو، یہ جتنے اور کچھ بلوچستان کے سردار ہیں، ان کو بھی ان کا حصہ پہنچا دیا گیا ہے، جس وجہ سے اب یہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو ہیں وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا بم دھماکہ ہوا کوئٹہ میں، دوسرا دھماکہ پشاور میں ہو گیا، اب یہ دیکھیں آگے آگے پاکستان کے اندر کیا کیا حالات ہونے والے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان تمام حقائق سے پاکستانی سیکورٹی فورسز کو آگاہی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کرنے ہیں اور یہ کیا مزید آگے کرنے والے ہیں، اور نواز شریف کے کن کن ممالک کے ساتھ کیا کیا روابط قائم ہو چکے ہیں، اور وہ کس طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ جو ہے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے جو وہ کارروائیاں کر رہا ہے، اور جس نے یہ تنظیم بنائی ہے پی ڈی ایم نامی تحریک کو جو وہ پروموٹ کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ جو ایجنڈا انڈیا کا تھا وہ ایجنڈا آج نواز شریف اور یہ پی ڈی ایم کا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو تمام حقائق کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، بلکہ اب آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں، آپ لوگ تو خود سمجھدار ہیں۔ ان کے بیانات سب کچھ آپ لوگ خود جو چیک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے بیانات ٹی وی پہ چل رہے ہیں، اور یہ کیا کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان، افواج پاکستان نے ان کو ایک ریلیف دیا ہوا ہے
کہ یہ جو زہر اگل لیں یہ اگلیں، تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چل سکے کہ ان لوگوں کے آخر عزائم ہیں کیا، اور ان لوگوں کے عزائم پاکستانی قوم کے سامنے آیا ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگ اس 5th جنریشن وار کا حصہ بنیں اور ان لوگوں کو ناکام کریں، ان تمام لوگوں کو ناکام کریں اور پاکستان کو پروموٹ کریں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں، کیونکہ آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں نا پاکستان زندہ باد، تو ان لوگوں کو، یہ جو PDM والے ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوستو، دشمنوں کو آگ لگاتے جائیں، دشمنوں کو جلاتے جائیں، اور پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے جائیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔